بنی اسرائیل میں ایک لکڑہارا تھا، بہت ہی نیک تھا، پرہیزگار تھا، دن بھر کام کرتا تھا، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن اس کی جو بیوی تھی، اس کی عورت جو تھی، وہ بنی اسرائیل کی حسیناؤں میں سے ایک حسینہ تھی، یعنی بہت خوبصورت تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی مثال پیش کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی، بادشاہ کا اس پر دل آ گیا، بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ بادشاہ نے چاہا کہ اس کو ایک دن اپنا بنا کے رکھوں گا، اپنی ملکہ بناؤں گا۔ یہ اتنی حسین، اتنی خوبصورت عورت اور ایک غریب لکڑہارے کی بیوی ہے، اس کو اپنے محل کی رانی بناؤں گا۔ بڑے سپنے اس نے سوچ لیے کہ یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، اس سے نکاح کروں گا۔ تو اس نے ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی خاتون کو اس کے پاس بھیجا، اس عورت کے پاس، اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس۔ اور وہ بڑھیا اس کے پاس آئی، آنے کے بعد اسے بہکانے لگی کہ تو غریب لکڑہارے کی بیوی ہے، وہ تجھے کیسے کھلا پائے گا، تجھے کیسے رکھ پائے گا، تیرے جب بچے ہوں گے، تیری اولاد ہوگی، اس کو کیسے پالے گا۔ اور بادشاہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ بادشاہ تجھے محل میں اپنی ملکہ بنا کے رکھے گا، رانی بنا کے رکھے گا، تجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، تجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھے گا، جو تو کہے گی وہ تیرے لیے کرے گا۔ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھ پہ اس کا دل آ گیا ہے، اور وہ تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ لالچی عورت، خوبصورت حسین اس لکڑہرے کی بیوی، یہ لالچ میں پڑ گئی، اور اس نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ لکڑہارا ہے، کتنے دن کمائے گا، کتنے دن کھلائے گا، اگر آج کھانا کھا لیا ہے تو کل کا پتہ نہیں، اگر شام کو بن گیا تو صبح کا پتہ نہیں کیا بنے گا، صبح بن گیا تو دوپہر کا پتہ نہیں، تو یہ ہمیں کیسے پال پائے گا، ہمارے بچے ہوں گے، ہمیں کیسے کھلا پائے گا۔ تو یہ سوچ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بادشاہ کا جو پیغام ہے اسے قبول کر لیا، جاؤ بادشاہ کو ہمارا پیغام سنا دو کہ میں راضی ہوں۔ جب بادشاہ نے سنا کہ یہ حسین، یہ خوبصورت عورت راضی ہو گئی، تو پھر بادشاہ پھولے نہ سمائے، اور اس نے جشن کا اعلان کر دیا۔ جشن منایا گیا عالی شان طریقے سے، بڑے بڑے لوگ آئے، جشن میں شامل ہوئے۔ جب جشن اس کا ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اس نے بوڑھی خاتون کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اور بہکاؤ۔ وہ بوڑھی خاتون آئی اور اس کو روز آ کر بہکاتی تھی، روز آ کر لالچ دیتی تھی۔ اب یہ اتنی بہکاوے میں آ گئی، اتنی لالچ میں آ گئی کہ لکڑہارے کو اس نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ تم یہ نہیں کر پاتے ہو، وہ نہیں کر پاتے ہو۔ لکڑہارے کو تانے مارنے لگی کہ تم کھانا بھی نہیں کھلا پاتے ہو، تم ہمارے یہ شوق نہیں پورے کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ لکڑہارا اس سے پریشان ہو گیا، اور ایک دن نوبت یہ آئی کہ لکڑہارے نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ یہ چاہتی تھی کہ طلاق مل جائے۔ لکڑہارے نے اس کو طلاق دے دی، تو یہ بہت خوش ہوئی کہ خوشی خوشی یہ بادشاہ کے محل میں گئی۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ یہ آئی ہے، اور بادشاہ تو اس پر پہلے سے فریبتا تھا، پہلے سے ہی اس پر عاشق تھا، تو بادشاہ نے دیکھا، اعلان کر دیا کہ فلاں دن نکاح ہے اور بہت ہی عالی شان جشن ہونا چاہیے۔ تو جس دن نکاح کا دن تھا، بہت ہی عالی شان جشن منایا گیا، بہت ہی عالی پیمانے کا وہ ماحول تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، سب کھا پی کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ رات کو دونوں ایک کمرے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سمبند بنانا چاہا، بادشاہ نے جب اس لالچی عورت کو دیکھا اور اس لالچی عورت نے بادشاہ کو دیکھا، تو دیکھنے میں دونوں کی بینائی چلی گئی، دونوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا، تو بادشاہ کا ہاتھ سوکھ گیا۔ اسی عورت نے بادشاہ کو ہاتھ لگانا چاہا، تو اس عورت کا ہاتھ سوکھ گیا۔ پھر یہ دونوں بہرے ہو گئے، ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ پھر یہ دونوں گونگے ہو گئے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اور ابھی ایک ہی کمرے میں گئے۔
پھر ان کی شہوت بھی ختم ہو گئی، اور یہ دونوں جب صبح ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے۔ یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو حرکت انہوں نے لکڑہرے کے ساتھ کی ہے، کیا میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہرگز میں بے خبر نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔